بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تحریک پاکستان کے ایک گمنام سپاہیوں میں سے ایک تھے، پاکستان کے قیام کے بعد جن رہنماؤں کی تاریخ اور کردار کو حذف کیا گیا، ان بدقسمت رہنماؤں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ بدقسمتی سے یورپی اور امریکن کلچر کے باعث ہمارا میڈیا قیام پاکستان کے دن کے اوپر بھی ان کی کیسٹیں چلانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر ان کی شخصیت ابھر کے سامنے آ گئی تو پاکستانیوں کو ان کا بھولا ہوا نظریہ یاد آ جائے گا۔ علامہ اسد کو 20ویں صدی کے اندر گفٹ آف دی یورپ بھی کہا جاتا تھا، جس کی وجہ میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ علامہ اسد نے دنیا بھر کے اندر اسلام کی ترجمانی کی، بالخصوص یورپ کے اندر علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات بہت ہیں۔ سرزمین سوجہ کے اندر جب آپ وہاں قیام رہے 6 سال، وہاں پر بھی آپ نے وہاں کے سیاسی معاملات کے اندر انٹرسٹ لیا، ان کو سرو کیا۔ بالخصوص جب اخوان ریبلز کے معاملات ہوئے کنگ عبدالعزیز سے، تو اس کے اندر بھی آپ کا اہم کردار رہا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی تاریخ کے اوپر۔ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ ہنگرین امپائر کے اندر، جو کہ موجودہ یوکرین ہے، وہاں سن 1900 کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام لیپووڈ ویسل اور آپ کے والد کا نام ایکویل ویسل تھا، جو کہ ایک تاجر تھے۔ بعد ازاں انہوں نے تجارت ترک کر کے وکالت کے پیشے کو اپنایا۔ علامہ اسد کا تعلق چونکہ ایک مذہبی یہودی گھرانے سے تھا، اس وجہ سے آپ نے 13 سال کی عمر میں ہی عبرانی اور قدیم نصرانی زبان پہ عبور حاصل کر لیا، جس کے بعد آپ نے بائبل مقدس کا علم بھی حاصل کیا۔ بعد ازاں 14 سال کی عمر میں آپ نے بھاگ کر ہنگرین امپائر کی آرمی کے اندر شمولیت اختیار کرنا چاہی۔ بدقسمتی سے ورلڈ وار 1 کے دوران ہنگرین امپائر مکمل طور پر سبوداش ہو گیا تھا، جس کے باعث آپ نے فوج میں حصہ نہیں لیا۔ سن 1920 کے اندر آپ نے ویانا کا رخ کیا اور وہاں کی ایک جامعہ کے اندر داخلہ لیا۔ سن 1920 اور 1922 کے درمیان وہیں آپ نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر مختلف ملازمتیں اختیار کیں، جن میں ٹیلی فون آپریٹر سمیت دیگر اہم ملازمتیں تھیں۔ بعد ازاں آپ اپنے انکل کے یہاں یروشلم چلے گئے اور وہاں پر آپ نے صحافتی خدمات انجام دی۔ وہاں سے آپ کی زندگی کے اندر ایک اہم موڑ دیکھنے میں آیا۔ وہاں پر آپ کا جو دل ہے، اللہ عز و جل نے اسلام کی جانب پھیر دیا اور آپ نے برلن شہر آ کے اسلام قبول کیا اور دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، جس کے بعد سن 1923 کے اندر ہی آپ نے سرزمین مقدس حجاز مقدس کا رخ کیا اور وہاں پر حج بیت اللہ کیا۔ حج بیت اللہ کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر ہی مستقل سکونت اختیار کی اور وہاں پہ صحیح حدیث مبارکہ کا علم سیکھا اور قرآن مقدسہ کا علم آپ نے وہیں سے سیکھا۔ بعد ازاں آپ کنگ عبدالعزیز کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے جانے لگے۔ آپ نے سعودی معاملات کے اندر بہت اہم سفارت کاری انجام دی۔ آپ نے وہاں پر کنگ عبدالعزیز کے لیے، جو کہ سعودی حکومت کے بانی تھے، انہوں کے لیے آپ نے سفارت کاری کی اور اخوان باغیوں کے درمیان آپ نے ایک اہم معاہدے بھی کروائے۔ بعد ازاں سن 1932 کے اندر آپ نے سرزمین ہندوستان کا رخ کیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، علامہ اسد کا ایک خواب تھا کہ دنیا کے اندر وہ نظام رائج ہو جس کی بشارتیں جناب رسول اللہ علیہ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں دی ہیں، یعنی خلافت راشدہ کا قیام۔ آپ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ ایک بار پھر خلافت کے پرچم تلے جمع ہو، اور اس وقت بر صغیر وہ جگہ تھی جہاں پہ پاکستان نامی ایک ملک کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں۔ پاکستان کا نام تو خیر اس وقت لوگوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت مسلمان چونکہ اپنی ایک علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، تو علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین ہندوستان کا رخ کیا اور علامہ اقبال، جو کہ تصور پاکستان تھے، ان سے ملاقات کی۔ علامہ اقبال سے ملاقات کی اور بعد ازاں آپ یہیں آپ نے مستقل قیام کیا۔ ورلڈ وار 2 کے درمیان آپ کے اوپر غداری کے الزامات لگے برٹش سرکار کی جانب سے، جس کے بعد آپ کو قید و سلاسل کی
پابندیاں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو ہر ادارے وراثت میں ملے ہندوستان سے، حتیٰ کہ فوج کا بنٹوارا ہوا، فوج سے وراثت ملی، پراپرٹی میں وراثت ملی، ہر چیز میں وراثت ملی۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا قیام خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا اور جس کا چیف ڈائریکٹر جناب علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا۔ قیام ہندوستان کے اندر آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور حدیث مبارکہ کا انگلش کے اندر ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے قبل آپ وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے قرآن مقدس کا انگلش زبان کے اندر ترجمہ کیا۔ یوں آپ تراجم قرآن بھی ہیں اور صحیح بخاری کا ترجمہ انگلش کے اندر بھی کا سہرا بھی آپ ہی کے سر جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس دوران کچھ مالی وجوہات کی بنا پر آپ یہ کام جاری نہیں رکھ سکے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامک ریکنسٹرکشن نامی ایک ادارہ بنایا۔ اس ادارے کا یہی کام تھا جو علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ برِ صغیر میں کرتے تھے، یعنی ہولی اسکرپچر کا انگلش ترجمہ کرنا، یعنی قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور جتنے بھی مسلمانوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی احادیث مبارکہ، جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے بھی فقہ کی کتابیں ہیں، ان کا عربی زبان سے یعنی کہ انگلش زبان میں ترجمہ کرنا، ان کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا، یعنی کہ تراجم کے جو کام تھے وہ تھے اسلامک ریکنسٹرکشن آف ڈپارٹمنٹ کے۔ اس کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کے آپ سربراہ رہے اور پاکستان بننے کے بعد اپنی سرگرمیاں بھی اس کے اندر کی۔ بدقسمتی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ کو اس ڈپارٹمنٹ سے یعنی کہ جدا کر دیا گیا اور آپ کو سفارتی محاذ پر اقوام متحدہ بھیج دیا گیا۔ اقوام متحدہ جانے کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ علامہ اسد کو جب اقوام متحدہ بھیجا جا رہا تھا تو بلو پاسپورٹ اس دور میں چلتا تھا جو کہ ایک برٹش انڈیا کا تھا، کیوں چنانچہ پاکستان کو بنے ہوئے کچھ سال ہی ہوئے تھے، اس نے اپنا پاسپورٹ نہیں بنایا تھا۔ یہ شاید بات آپ کے لیے نہیں ہو کہ پاکستان کا جو پہلا پاسپورٹ ہے جو پاکستان سے باہر گرین پاسپورٹ پہ گئے ہیں وہ ہیں علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے انتظامیہ کو متنبع کیا تھا، میں ایک آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں، مجھے اس ملک کا گرین یعنی کہ پاسپورٹ دیا جائے، میں اس ملک کے بحاف پہ اقوام متحدہ جاؤں گا۔ لہٰذا آپ ہی کو پہلی بار گرین پاسپورٹ جاری کیا اور آپ نے وہاں پر گرین پاسپورٹ اور پاکستان کی ترجمانی کی۔ علامہ اسد نے برِ صغیر کے اندر ایک رسالہ لکھا عرفات کے نام سے۔ اس رسالے کے اندر پاکستان کا ایک مکمل خاکہ انہوں نے پیش کیا۔ پاکستان جسے ایک اشرافیہ، ایک سیکولر اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ریاست کا مکمل خاکہ دیا ہے اور مکمل ایک اسلامی ریاست کا جو انہوں نے خاکہ دیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کی وجہ بھی بتائی تھی، آج آپ سے یہ وجہ شیئر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ذریعے اسلام کو صرف اپنی زندگیوں میں نہیں بلکہ حقیقت بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پاکستان کے ذریعے اسلام کو اپنی زندگیوں میں ایک حقیقت بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک شخص اس قابل ہو کہ لفظ وسیع تر مفہوم میں ایک سچی اسلامی زندگی بسر کر سکے، اور یہ بالکل اس وقت ناممکن ہے۔ ہر شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی اسکیم کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اب جو میں لائن پڑھنے جا رہا ہوں یہ انتہائی اہم ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب تک پورا معاشرہ شعوری طور پر اس کے مطابق نہ ہوگا اور اس اسلام کے قانون کو ملک کا قانون نہ بنایا جائے، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ جب علامہ فرماتے ہیں کہ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا، جب تک ملک کے قانون کو اسلام کا قانون یعنی کہ اسلام کے قانون کو ملک کا قانون نہ بنایا جائے۔ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 918، اور جو کہ عرفات رسالہ تھا جو کہ انگریزی میں شائع ہوا تھا۔ عرفات رسالے جیسی انہوں نے بے تحاشا خدمات انجام دی۔ بدقسمتی سے علامہ اسد ان رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے باہر دم توڑا۔
علامہ اسد پاکستان کے اشرافیہ سے بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ آخری وقتوں کے اندر علامہ اسد جو ہیں وہ نیو یارک چلے گئے، وہاں سے اپنا غرناطہ چلے گئے جو کہ اسپین کے اندر تھے، اسپین کے اندر ہے۔ وہاں آپ نے 22 فروری سن 1992 کے اندر دم توڑا۔ علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سے میں بھی تقریباً 3 سال پہلے تک واقف نہیں تھا، کیونکہ اشرافیہ نے ہمارے نصاب سے ان باوقار، ان باکردار اشخاص کا نام تحریف کر دیا ہے جو کہ ہمیں پڑھانا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے میں بھی ان کا نام آج سے تقریباً 3 سے 4 سال قبل نہیں جانتا تھا، بس ایک پروگرام کے توسط سے ان سے آشنا ہوا اور ان کی مزید تاریخ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ بدقسمتی سے یہ معاملات الگ چل رہے تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اسلامک ریکنسٹرکشن ادارہ جو کہ تھا اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا، ایک پور اسرار آگ وہاں پہ لگا دی گئی، جس کی تحقیقات آپ کو تو پتہ پاکستان میں آج تک کوئی تحقیقات ہوئی نہیں ہے، اب تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آج وہ ادارہ ہوتا تو یقیناً پاکستان کے اندر ایک مضبوط اسلامی نظریاتی حکومت ہوتی، پاکستان کے اندر فرقہ وارہ جیسی نحوست نہیں ہوتی۔ علامہ اسد کے بارے میں جتنا جان سکا اس مختصر سے وقت کے اندر وہ آپ سے شیئر کر دیا۔ علامہ اقبال، علامہ اسد، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بتاؤں گا کہ ان کو گفٹ آف دی یورپ کیوں کہا جاتا تھا۔ انہوں نے یورپ کے اندر اسلام کی بہت ترجمانی کی، اور یہ ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک نہایت انمول تحفہ تھے علامہ اسد اسلام کے لیے، جنہوں نے اسلام کے لیے ہر خطے میں اپنی کارکردگی کو نبھایا۔ بحیثیت ایک صحافی، بحیثیت ایک ٹیورسٹ، بحیثیت ایک ڈپلومیٹ، علامہ اسد کا کردار تاریخ کے اندر زندہ ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ بدقسمتی سے پاکستانی قوم نے ان کے نام کو بھلا دیا، بدقسمتی سے ہماری اس قوم نے اس شخص کو بھی بھلا دیا جس نے پاکستان کا نام اپنے رسالے ناؤ اینڈ نیور میں لکھا تھا، جس کا ذکر میں نے اپنی 14 اگست والی ویڈیو کے اندر بھی کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو مزید شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور شخصیت کے اوپر ویڈیو بنائیں تو ان کا نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور انشاءاللہ ان کی تاریخ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و حافظ۔